वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। पाकिस्तान में अगले हफ्ते जुमेरात के रोज आम इंतखाबात का इनेकाद होना है। इंतखाबात से पहले दर्जनों सोशल मीडिया सर्वेस के नताइज मीडिया और इंटरनेट पर जारी किए गए हैं, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक साइंटिफिक यूथ सर्वे करवाया है पाकिस्तान में, जिसके नताइज बताते हैं कि आम तासुर के बरक्स पाकिस्तानी नौजवान मुख्तलिफ सोच रखते हैं। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी नौजवानों को फौज पर एतमाद है और उन्हें इंतखाबात के शफाफ होने की उम्मीद है। सर्वे के अहम तरीन नताइज के मुताबिक नौजवानों की भारी अक्सरियत वोट देना चाहती है। नौजवान वोटर्स के लिए महंगाई अहम मसला है। नौजवानों की तकरीबन निस्फ तादाद ये समझती है कि इलेक्शन के नताइज उनकी रोजमर्रा जिंदगी पर असरअंदाज नहीं होंगे। नौजवानों की भारी अक्सरियत भारत से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है और काबिल जिक्र तादाद में नौजवान ये समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली करवा सकता है। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के लिए 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा नौजवान वोट देने के अहल हैं। ये तादाद पाकिस्तान के मजमूई वोटर्स का तकरीबन 44% है। सर्वे के बारे में मजीद जानने के लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर जाएं, जहां आपको इस सर्वे से जुड़ी कई रिपोर्ट्स मिलेंगी। वॉइस ऑफ अमेरिका ने नौजवानों की राय जानने के लिए जो सर्वे करवाया है वो मार्केट रिसर्च के मारूफ मल्टीनेशनल इदारे इप्सॉस ने 3 जनवरी से 12 जनवरी तक 18 से 34 साल की उम्र के नौजवानों से किया। सर्वे में पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत और तमाम सूबों के शहरी और देही इलाकों के रिहायशी और मुख्तलिफ मुआशी और समाजी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की राय शामिल है। आम तासुर के बरक्स सर्वे में तकरीबन 65% नौजवानों ने उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे, जबकि 20% समझते हैं कि इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। अक्सर नौजवानों के ख्याल में पाकिस्तान का कोई इदारा भी 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकता, लेकिन जो ये समझते हैं कि इंतखाबात में किसी इदारे की मुदाखलत मुमकिन है, उनकी अक्सरियत के नज़दीक फ़ौज ऐसा कर सकती है। सर्वे में कौमी इदारों पर एतमाद के बारे में पूछे गए सवाल पर सबसे ज़्यादा नौजवानों 74% ने फ़ौज पर एतमाद का इजहार किया। नौजवानों ने दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे काबिल एतमाद इदारा करार दिया। इलेक्शन कमीशन पर नौजवानों को सबसे कम एतमाद है। सर्वे में शामिल 70% नौजवानों ने कहा कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन में वोट डालेंगे। इनमें से बेशतर उसी जमात को वोट देंगे जिसे 2018 में उन्होंने वोट दिया था। हर 5 में से एक नौजवान इस बार किसी दूसरी जमात को आजमाना चाहता है। हर 5 में से तकरीबन 3 नौजवानों का ख्याल है कि सियासी रहनुमा उनकी तवक्कुआत या तरजीहात को नहीं समझते। ये राय ख़वातीन और देहात के रिहायशी नौजवानों में ज़्यादा पाई जाती है। वॉइस ऑफ अमेरिका और इप्सॉस के इस सर्वे के लिए 18 से 34 साल के 2050 अफराद से फ़ोन पर रब्ता करके 3 से 12 जनवरी 2024 के दरमियान राय ली गई थी। सर्वे के नताइज में गलती का इम्कान मार्जिन ऑफ एरर प्लस या माइनस 2% है। वॉइस ऑफ अमेरिका का ये सर्वे साइंसी बुनियादों पर किया गया है। साइंटिफिक सर्वेज के नताइज आम तासुर और मीडिया या सोशल मीडिया पर सामने आने वाली मकबूल आरा से मुख्तलिफ हो सकते हैं। इन सर्वेज के नताइज का इन्हिसार सवालों की तरतीब और उनके पूछे जाने के अंदाज, सर्वे के तरीक़ाकार और जवाब देने वालों के इंतखाब पर भी होता है। आगे बढ़ते हैं। मुकन्नना इंतजामिया और अदलिया रियासत के 3 सतून माने जाते हैं और जमहूरी मुआशरों में मीडिया को चौथा सतून कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर सियासी हुकूमतों पर करप्शन के इल्जामात और बार बार फौज की मुदाखलत के सबब चारों इदारे किसी न किसी तौर तनकीद की जद में रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मुल्क के नौजवान अपने मुल्की इदारों में से किस पर ज्यादा एतमाद करते हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट में। वॉइस ऑफ अमेरिका के साइंटिफिक सर्वे में कई ऐसी दिलचस्प चीजें सामने आई हैं जो सोशल मीडिया और टीवी पर बहसों से बनने वाले इंप्रेशन को चैलेंज करती हैं। शायद आप में से बहुत से लोगों को ये सुनकर हैरानी हो कि 18 से 34 साल की उम्र के पाकिस्तानियों की 74% आबादी को पाकिस्तान की फौज पर एतमाद है। इसका मतलब ये भी है कि 26% नौजवानों को आर्मी पर भरोसा नहीं है और ये तादाद मुल्क की आबादी में नौजवानों के शरह तनासुब के एतबार से करोड़ों में जाती है। अफवाज पाकिस्तान पर बतौर इदारा एतमाद करने वालों में नौजवान मर्दों की तादाद खवातीन के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, जो 77% बनती है। पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उस पर आपके आसपास के लोगों की जो भी राय हो, नंबर्स बताते हैं कि अभी भी 58% नौजवानों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। लेकिन फिर वही बात 42% को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा ही नहीं है।
और अब बात हो जाए इलेक्शन कमीशन की। इदारों से मुतालिक जितने लोगों से भी राय ली गई, उनमें से सबसे कम एतमाद का इजहार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर किया गया, यानी 42%, जबकि मुल्क के नौजवानों का सूबाई हुकूमतों पर एतमाद मुल्क की पार्लियामान और वफाकी हुकूमत के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही है, और अक्सरियत को सूबाई या वफाकी हुकूमत और इसी तरह पार्लियामेंट पर भी ज्यादा भरोसा नहीं है। इस सर्वे की मजीद तफसील के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए www.urduvoa.com। जैसा कि हमने ऊपर कहा कि ये नंबर्स एक साइंटिफिक सर्वे का नतीजा है जो आपको उस उमूमी तासुर से बिल्कुल मुख्तलिफ लग सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, और उन अनसाइंटिफिक पोल से भी बहुत मुख्तलिफ है जो सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। आप इस सर्वे को देखकर कोई भी राय कायम कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हकाइक कई बार आपकी राय से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। और इस सर्वे के नताइज पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुल्क के मारूफ सोशल और पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर रसूल बख्श रईस और तज्ज़ियाकार सरवर बारी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर रसूल बख्श रईस से करते हैं। इंतखाबात से पहले इमरान खान को जिस तरह हटाया गया, बल्कि बारी साहब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया, अब अदालतों से उन्हें सज़ाएँ मिल रही हैं, साथ ही नवाज शरीफ साहब का तमाम मुकदमों में बरी होना और उसके बाद मुल्क की बड़ी पार्टी के लिए रुकावटें, इसके बावजूद सर्वे से मालूम होता है कि नौजवान समझते हैं कि इंतखाबात मुनसिफाना होंगे। इसके लिए इसमें कोई हैरानगी का पहलू है? आप क्या समझते हैं बारी साहब? देखिए, सर्वे जो आपने किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और हमने भी दिनों में सर्वे किया था और हमारे नताइज भी तकरीबन आपसे मिलते जुलते हैं। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं कि फ़ौज मुदाखलत कर सकती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब फ़ौज जहन में आती है तो फ़ौज से लोगों की मुराद क्या होती है। जो जवाब दे रहा है वो उस सवाल को कैसे लेता है, क्योंकि फ़ौज का एहतराम तो कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं करते, लेकिन असल में अगर ये सवाल पूछा जाए कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत, तो मेरा अपना ख्याल है कि एक बहुत बड़ी तादाद ये कहेगी कि इस फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका जो एक सवाल था कि क्या कौन सा अदारा इलेक्शन में मुदाखलत कर सकता है, तो वो बहुत बड़ी तादाद आपके सर्वे में सामने आई है जो समझती है कि फौज और इलेक्शन कमीशन जो है वो मुदाखलत कर सकते हैं। जी, वो लोग जो ये समझते हैं कि कोई भी जो पाकिस्तानी इदारा है वो इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज हो सकता है, इन लोगों की तादाद गो के बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा समझते हैं वो ये समझते हैं कि फ़ौज वो इदारा है जो इलेक्शन में इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है या उसके नताइज को बदल सकता है। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर रसूल बख्श, आपसे ये सवाल है कि हम लोग जब सोशल मीडिया देखते हैं तो ज़ोर शोर से ये तासुर दिया जाता है कि इंतखाबात आज़ाद नहीं हैं, इसके लिए एक बड़ी पार्टी के लिए रुकावटें पैदा कर दी गई हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें कैंपेनिंग नहीं करने दी जा रही, और ये कि फैसला पहले से हो चुका है कि किस पार्टी को लाना है। लेकिन VOA का ये जो सर्वे है, इससे तो मालूम होता है कि नौजवानों की अक्सरियत ये समझती है कि इंतखाबात आज़ाद और मुनसिफाना होंगे। तो ये जो एक डिफरेंस नज़र आता है, ये क्यों है? उसकी दो बातें हैं। तो यह है कि यहाँ पे जो मीडिया में मुकालमे चलते हैं, उनका रंग और उनकी रूह और उनका रुख कोई मुख्तलिफ होता है। लेकिन अगर आप समाजी लिहाज से लोगों के साथ जाके बात करें और इसी तरह के आप साइंसी अंदाज में सर्वे करें, तो उनके नताइज आम तौर पर जो लोगों की आ रहा है उससे मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये इख्तिलाफ इसी वजह से है कि पाकिस्तान में ऐसे सर्वे करने की कोई रिवायत नहीं है। हालांकि अगर कोई ऐसे इदारे यहाँ पे होते और 5-10 ऐसे सर्वे पहले हो चुके होते, तो हो सकता है कि जो पॉपुलर ओपिनियंस पाई जाती हैं हमारे इदारों के बारे में, वो गालिबन वो ना होती जो इस वक्त हैं। जो इस वक्त बयानियाँ चल रही हैं सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ सियासी जमातें चला रही हैं, वो काफ़ी हावी हैं लोगों के जहनों पे और मुआशरे पे। तो इसलिए अगर आप ये सर्वे उनके सामने रखेंगे भी सही, तो वो कहेंगे कि ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि जो ओपिनियन उन्होंने बनाई हुई है, जो राय कायम की हुई है, वो उनकी राय वो सही है। तो तफरीक किस बुनियाद से आ रही है कि ये सर्वे नहीं होते। दूसरी बात जो मैंने कही है वो ये है कि जो इस वक्त गालिब बयानिए हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं।
وہ ان سے یہ سروے اور ان کے جو حقائق سامنے آئے ہیں ہمارے سامنے وہ بیانیوں سے مطابقت نہیں رکھتے. رائٹ. سرور صاحب، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر عموماً ملک کی سیاست یا سیاسی نظام کی سمت طے کرنے پر تنقید کی جاتی ہے، لیکن ہمارے سروے کے مطابق نوجوانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی ادارہ انتخابات میں مداخلت نہیں کر سکتا. اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، میں ایک تو جو آپ نے سروے کیا ہے مجھے اس پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جیسے میں نے کہا کہ نوجوان جو ہے، اگر لوگ کہتے ہیں 40% کہتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ الیکشن میں مداخلت نہیں کرے گا یا فوج مداخلت نہیں کرے گی، تو 40% بہت بڑی تعداد ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ سوال کی جو کنسٹرکشن ہے، جس طرح سوال کو پوچھا گیا ہے، مثلا فوج کے بارے میں تو پاکستان میں بہت اچھی رائے پائی جاتی ہے، لیکن فوجی جو لیڈرشپ ہے، جو جنرلز کی بات ہے، تو اس کا اگر آپ پوچھیں گے یا ان کے رول کا سیاست میں پوچھیں گے تو یقیناً اس سے بہت فرق قسم کی رائے آپ کو ملے گی. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ابتدا میں بھی کہا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوال کیسے پوچھا جاتا ہے اور جو سوال کتنا مختصر ہے، سوال کتنا الیبوریٹ کر کے پوچھا گیا ہے. اگر سمپلی جیسے پاکستان میں اگر آپ پوچھیں کہ لوگوں کو جمہوریت چاہیے یا مارشل لا یا ڈکٹیٹرشپ چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ مشرف کے زمانے میں مشرف کی حمایت کرتے تھے. 68% لوگوں نے 2007 میں ایک سروے میں کہا تھا کہ مشرف ان کا پسندیدہ لیڈر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے پاکستان میں، یہ بہت اس وقت جو صورتحال ہے، تقریباً پاکستان کے اندر کنسنسس ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ہم نے خود جو سروے کیا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 67% لوگوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور جو پی ایم ایل این کے حامی ریسپونڈنٹس ہم نے دیکھے، انہوں نے ان کا تقریباً 57% لوگوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ نہیں ہے. اور باری صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رائے ہے، یہ جیسے آپ نے کہا کہ اداروں کے بارے میں اور شخصیات کے بارے میں اگر ہم اس کو ڈسٹنکٹ کریں تھوڑا سا، تو جو الزامات ہیں وہ زیادہ تر شخصیات کی وجہ سے ہی لگائے گئے ہیں، پہلے بھی اور ابھی بھی اگر کوشچن کیا جا رہا ہے تو وہ شخصیات کو کیا جا رہا ہے. ملک کے اداروں کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے، رئیس صاحب جیسے ابھی باری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ شخصیات ہیں جن کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم ملک کے اداروں کی بات کرتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں نوجوانوں سے کہ انہیں سب سے زیادہ اعتماد کس ادارے پر ہے، تو نوجوان کہتے ہیں کہ انہیں فوج پر سب سے زیادہ اعتماد ہے، دوسرے نمبر پر عدلیہ پر انہیں سب سے زیادہ اعتماد ہے. ایک دفعہ پھر پاکستان کی فوج کے بارے میں جو عمومی طور پر تاثر نظر آتا ہے، یہ اس کی نفی کرتا ہے. لیکن اس میں ایک جو بات ہے جو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے ہمیں جس پر، وہ ہے الیکشن کمیشن پر اعتبار جو سب سے کم ہے باقی اداروں کے مقابلے میں. آپ کے خیال میں کتنا الارمنگ ہو سکتا ہے ڈیموکریٹک پروسیس پر، اور خاص طور پر یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کے لیے؟ بہت منفی اثرات پیدا ہوں گے. کہ تاثر اس وقت یہ ہے ملک کے اندر کہ انتخابی کمیشن جو ایک کلیدی آئینی ادارہ ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے یا وہ خود اپنے آپ کو ایک سیاسی دھڑے کی طرف اس نے اپنے آپ کو پھینک دیا ہے. اور وہ سیاسی دھڑا ہے ان سیاسی جماعتوں کا جن کی 16 جماعتی اتحاد بنایا گیا تھا، اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیدا کرنے کے بعد انہوں نے ایک حکومت بنائی. اور غالب نظریہ اس وقت یہی ہے کہ انتخابات کے بعد پھر بھی انہی کی حکومت بنے گی. تو لگتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پی ٹی آئی اور اس کے رہنماؤں کے خلاف ایک خاصا تعصب ہے، بہت گہرا تعصب ہے. اور جو بھی انہوں نے اقدامات کیے ہیں، کچھ تو ہائی کورٹس نے اور سپریم کورٹ نے باہر پھینک دیے ہیں، ان کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے، لیکن وہ کافی نقصان کر چکے ہیں. اور ایک بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت کو اپنی پسند کا الیکٹورل سمبل نہیں ملا. یہ کیسے انتخابات ہو سکتے ہیں؟ تو لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ باتیں ہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں کو ان کی پسند کے مل رہے ہیں، اور جو شناخت ہے پی ٹی آئی کی بلا وہ انہیں نہیں مل سکا. اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ درست ہے.
تو اس سے تاثر معاشرے میں جانبداری کا اور استعمال ہونے کا پیدا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں. اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کوئی اور بڑی طاقت اس کو استعمال کر رہی ہے یا ادارہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے اور سیاسی جماعتیں اس کو استعمال کر رہی ہیں. اعتماد اسی لیے رائٹ. ڈاکٹر رسول بخش رئیس آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ابھی ہم اپنے دیکھنے والوں کو ایک پیکج دکھاتے ہیں جو کوئٹہ بلوچستان سے ہے. پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں نوجوانوں کا کردار خاص طور پر بہت اہم ہوگا کیونکہ تقریباً 44% پاکستانی ووٹرز کی عمریں 18 سے 35 سال کے درمیان ہیں. وائس آف امریکہ اور اپسوس کے کرائے گئے سائنٹیفک سروے کے مطابق ہر 5 میں سے 3 یعنی 60% پاکستانی نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدان ان کے مسائل کے بارے میں جانتے ہی نہیں. ان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے. سروے کے مطابق 63% پاکستانی خواتین سیاستدانوں سے دل برداشتہ ہیں. پاکستان میں وائس آف امریکہ کی بیورو چیف سارہ زمان کو پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹے صوبے بلوچستان میں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے نوجوانوں میں شدید مایوسی دیکھنے کو ملی. دیکھتے ہیں ان کی یہ رپورٹ فائزہ بخاری کی آواز میں اور اس کے بعد دوبارہ بات کریں گے ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے. پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ 8 فروری کے عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی سیاسی پارٹیوں کے جھنڈوں، پوسٹرز اور گرافیٹی سے بھرا ہوا ہے. لیکن بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ایک دھڑے کے زیر اہتمام اس اسٹڈی سرکل میں ووٹنگ کا اہل کوئی بھی مرد ووٹ ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا. ہمارے پولیٹیکل پارٹیز فیل ہوئے ہیں، بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں. تعلیمی میدان میں جو انفراسٹرکچر میں وہ فیل ہو چکے ہیں. صحت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ہر لحاظ سے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. تو ان تمام تر وجوہات کو ہم مد نظر رکھتے ہیں پھر ہم انکار کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ووٹ اینی پولیٹیکل پارٹی. یہاں کے نوجوان ووٹرز میں یہ مایوسی عام ہے. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن ملک کی محض 6% سے کچھ زیادہ آبادی یہاں رہتی ہے. یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے لیکن ترقی کے لحاظ سے پاکستان کے دیگر 3 صوبوں سے بہت پیچھے ہے. گزشتہ دہائی میں بڑے پیمانے پر چینی سرمایہ کاری یہاں مقامی معیشت کو فروغ دینے میں ناکام رہی. تقریباً 20 سال سے صوبے میں موجود علیحدگی پسند سوچ غیر ملکی منصوبوں کی آمد کے ساتھ شدت اختیار کر گئی ہے. طلباء کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بڑے پیمانے پر موجودگی والے اس صوبے کے سب سے زیادہ سلگتے مسائل جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل ہیں. رائٹ ٹو لیو ہمیں یہ نہیں مل رہا تو ہم دوسرے سے کیا توقع کر سکتے ہیں. لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ریاستی کارروائی کا مطالبہ کرنے والی ایک نئی تحریک نے بہت زور پکڑا ہے. مہرنگ بلوچ جنہوں نے گزشتہ دسمبر اسلام آباد میں کراس کنٹری احتجاج کی قیادت کی تھی، کوئٹہ واپسی پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا. ان کی بلوچ یونٹی کمیٹی نے پارلیمانی سیاست سے دور رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے. پیریفریز میں ایک ایسا جبر ہے جس کے اندر جو ہے نا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے رائٹس کیا ہیں. ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو ایجوکیٹ کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے رائٹس کے لیے جدوجہد کرے. اور ظاہر سی بات ہے رائٹس دینے والے تو ظاہر ہے اسٹیٹ ہے، پارلیمنٹ ہے. ہم تھرو موومنٹ ہم ان کو کمپائل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کام کریں. مبصرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی کم آبادی کی وجہ سے اسے دیگر صوبوں کے مقابلے میں پارلیمنٹ میں سب سے کم اہمیت دی جاتی ہے اور پالیسی سازی میں بھی اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ صرف پنجاب اور سندھ جو پاپولس ایریاز جو ہیں یا جہاں سے زیادہ سیٹس ہوتی ہیں وہ ان کی توجہ اسی پر رہتی ہے. اور بلوچستان میں جو سیاستدان ہیں جس قسم کی حکومت مرکز یا پنجاب میں بنتی ہے پھر وہ اس کے ساتھ جا کے ایفیلیٹ ہو جاتے ہیں. تاہم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے کچھ دھڑے بلوچ قوم پرست رہنماؤں کی پارلیمنٹ تک رسائی کی حمایت کرتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی آئیڈیل نظام تو نہیں ہے اور بلوچ قوم کے لیے تو ہرگز نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی محاذ وہ خالی چھوڑنی نہیں چاہیے. بہت سے لوگ فکر مند ہیں کہ بلوچستان میں نوجوان ووٹروں کا جمہوریت پر اعتبار ختم ہو رہا ہے جو نہ صرف سیاستدانوں بلکہ پاکستانی ریاست کے لیے بھی اچھی خبر نہیں. سارہ زمان کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. جی رپورٹ آپ نے دیکھی. گفتگو کو ایک مرتبہ پھر سے واپس لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے ہی پوچھتے ہیں کہ جیسا اس پیکج میں بھی دیکھا گیا کہ نوجوانوں کا جو اعتماد ہے وہ سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں پر کم ہے اور اس سروے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان طبقے کا اعتماد سیاسی جماعتوں اور پارلیمان پر قدرے کم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کا تعلق اس نیریٹو سے ہے جو سیاسی رہنماؤں کے بارے میں پیدا کیا جاتا ہے؟
میرے خیال میں اس کا تعلق ان کی ناقص کارکردگی سے ہے، ان کی موروثی سیاست سے ہے، اور ان کے اپنے ایلیٹ نیٹ ورک یا باہمی گٹھ جوڑ سے ہے، جو صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے سارے ملک کے جو قبائلی چیف ہیں اور جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، جو بڑے سنتی گھرانے ہیں، انہوں نے آپس میں قائم کر رکھا ہے، اور ان کی جو کرپشن ہے ایک دوسرے کی، وہ اس کے اوپر ہمیشہ پردہ ڈالتے رہے ہیں۔ اگر انہوں نے مقدمات قائم بھی کیے ہیں اپنی اپنی حکومتوں میں، تو اس کے بعد ایسے قوانین انہوں نے بنائے ہیں اور عدلیہ کے ذریعے فیصلے کرائے ہیں کہ تمام وہ مقدمات واپس لے لیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو معلوم ہے۔ جو پاکستان میں کرپشن ہے وہ جو اس صف میں اور دیگر ممالک ہیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ سارا تاثر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ بار بار لوگ آتے رہے ہیں۔ اگر آپ زرداری صاحب حکومت بناتے ہیں یا میاں صاحب بناتے ہیں یا مولانا صاحب بناتے ہیں، تو یہ پہلی دفعہ تو حکومت میں نہیں آ رہے، یہ ساری زندگی حکومتیں کرتے رہے ہیں اور پارلیمان میں رہے ہیں۔ تو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ پاکستان کا نوجوان آج دیکھتا ہے کہ ہمسایہ ممالک میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش آگے کیسے نکل گیا ہے، ہندوستان کیسے آگے نکل رہا ہے، تو پھر اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ظاہر ذمہ دار اپنی سیاسی قیادت کو وہ ٹھہراتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو ٹھہراتے ہیں۔ تو ایک جو عدم اعتماد کی فضا ہے سیاسی جماعتوں پر اور خصوصی طور پر خواتین اور نوجوانوں میں، یہ کوئی حیران کن نہیں ہے۔ ڈاکٹر رسول، اگر ہم اب نوجوان ووٹر کی ہی بات کر رہے ہیں اور اگر ہم نوجوان ووٹر کے جو انتخابات میں ٹرن آؤٹ ہے اس کی بات کریں تو وہ کتنا اہم ہوگا، اور پی ٹی آئی کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے نوجوانوں کو یہ تحریک دی ہے۔ اگر ووٹر ٹرن آؤٹ پہلے کے مقابلے میں واضح طور پر زیادہ ہوا تو اس کا انتخابات پر کیا اثر ہوگا؟ اگر نوجوان باہر نکلا اور ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو اس سے پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس وقت ان کی اسٹریٹجی یہی ہے، اور اس کے برعکس جو ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے پوسٹر غائب کر دیتے ہیں، مہم نہیں چلانے دے رہے، اور پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے۔ ساتھ انہوں نے جو ویب سائٹ بنائے ہوئے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے وہ ویب سائٹ کے مختلف کانسٹیٹیونسیز میں کون ہے ان کے امیدوار اور ان کے سمبل کون سے ہیں۔ تو کوشش ایک طرف سے کوشش ہے کہ ان کو مکمل طور پر ان کا سفارہ کرایا جائے، دوسری طرف سے کوشش ہے کہ زیادہ لوگوں کو 8 فروری کو نکالا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگر زیادہ لوگ نکلتے ہیں کون کامیاب ہوگا۔ آخر میں میرے پاس صرف 1 منٹ بچا ہے ڈاکٹر رسول، ان انتخابات کے بعد کیا سیاسی اور معاشی استحکام کی توقع رکھنی چاہیے؟ جس قسم کے شکوک و شبہات الیکشنز کے آزادانہ اور منصفانہ اور شفاف ہونے کے بارے میں اٹھائے جا رہے ہیں، جو عمومی تاثر ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا حقیقتاً نہ ہو۔ اس سے غالباً مشکل ہوگا کہ اس کو حکومت کو، آنے والی حکومت کو وہ قانونی جائزیت ملے جس سے کہ وہ پاکستان کی جو چیلنجز ہیں، مسائل ان کو حل کر سکے۔ لیکن اگر کوئی ایک جماعت اگر اکثریت لے جاتی ہے واضح طور پر، تو پھر پاکستان میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کوئی جماعت ہے تو میرے خیال میں پی ایم ایل این اس وقت اس پوزیشن میں ہے۔ ڈاکٹر رسول بخش رئیس، بہت شکریہ، آپ نے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اس سروے اور اس میں جو ریزلٹس آئے ہیں ان سے متعلق بات کی۔ تھینک یو۔ محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔